وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرات، دنیا میں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو جو کام کرتے ہیں کام کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ کام کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سال بھر محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے پڑھائی کے لیے، لیکن اس کا اعتبار کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنا جو فائنل ایگزام لکھتا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے اسی پر جو ہے ساری چیزیں منحصر ہوتی ہیں۔ ہم اس کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے کہ نہیں۔ جیسے دو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سال بھر محنت کرتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سال بھر محنت گرچہ نہیں کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے لیکن زیادہ محنت نہیں کرتا ہے۔ اب آپ کس کو کامیاب کہیں گے؟ کامیاب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جو سال بھر پڑھ رہا ہے، یقینی طور پر پڑھنا ہے، یہ الگ بات ہے، اور کوئی طالب علم سال بھر اتنی محنت نہیں کر رہا ہے، کیا آپ اس کو ناکام کہیں گے؟ کیا جو پڑھنے والا اس کو کامیاب کہیں گے؟ تو ہم اس کا جو ہے فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ فیصلہ کب کرتے ہیں؟ عمومی طور پر دنیا کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب ایگزام لکھتے ہیں دونوں بھی اسٹوڈنٹس، جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے، اس سے پہلے ہم جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ انسان کی پوری زندگی کا یہی معاملہ ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں یہ الگ چیز ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہوتا ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے دنیا میں کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔
ہم زندگی میں چاہے اچھے کام کر رہے ہوں یا برے کام کر رہے ہوں یہ الگ بات ہے، لیکن کامیابی کے لیے کرنا ہے اچھے کام، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پورا انحصار، پورا دار و مدار کس پر ہے؟ ہمارے خاتمے پر۔ ہمارا جو اینڈ ہے وہ اگر اچھا ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر وہ ناکام ہے، ہمارا جو اینڈ ہے، ہمارا جو خاتمہ ہے اگر وہ اچھا نہیں ہے تو ہم ناکام۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ تو یہ اینڈ یہی ہے۔ تو ہمارا جو خاتمہ ہے وہ خاتمہ کیا ہے؟ ہماری موت ہے۔ ہماری موت اگر اچھی آتی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہماری موت اچھی نہیں آتی ہے، اگر ہماری موت خراب آتی ہے تو یہ ناکامی۔ اچھی موت، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ رب العالمین حسن خاتمہ نصیب کرتا ہے، جس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، جسے اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ، کہ جب اللہ رب العالمین کسی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے استعمال کرتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین استعمال کرتا ہے کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین اس کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو اچھی موت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اچھا عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اسی اچھے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی اچھے عمل پر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی کامیابی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، جسے اچھی موت نصیب ہوتی ہے، وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ حسن خاتمہ کی اہمیت کیا، اچھی موت کا آنا، انسان کی زندگی کا ختم ہونا ایک ایسے اچھے کام پر یا پھر ایسے اچھے جو ہے صفت پر ہو، یا بالکل اسے حسن خاتمہ نصیب ہو رہا ہے، کیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ہاں یقیناً اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے زندگی بھر اچھے سے اچھے کام کرتے رہتا ہے، پوری زندگی نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ اپنے ایام کے اخیر میں اپنی موت سے پہلے ایسے برے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے جو زندگی بھر برائی کے کام کرنے لگتا ہے، برا سے برا کام، غلط سے غلط کام کرنے لگتا ہے زندگی بھر، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، زندگی کے آخری ایام میں وہ اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے اور اسی اچھے کام پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں انسان کیا کرتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری موت کس پر آ رہی ہے، کیا اچھائی پر ہماری موت آ رہی ہے یا برائی پر ہماری موت آ رہی ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کیا کرے؟ آدمی کوشش کرے کہ میں جو زندگی میں نیکیاں کر رہا ہوں میرا آخری عمل بھی اچھا ہو، میرا آخری عمل جو بھی میں کر رہا ہوں میرا یہی عمل آخری عمل ہو۔ انسان اس کے لیے کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور اس زون میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی بہت ہے، چلو کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کے پاس گناہ کا موقع آتا ہے تو انسان گناہ بھی کر لیتا ہے اور نیکی بھی کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس گناہ کے بعد مجھے موقع مل جائے گا اور میں توبہ کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے انسان جو گناہ کر رہا ہے اسی پر اس کی موت آ جائے اور اسی کے مطابق اس کا حساب و کتاب ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا خاتمہ اچھا کرنا چاہتا ہے،
اپنی موت کو اچھی بنانا چاہتا ہے تو جب کبھی اس کے سامنے برائی کا موقع آئے تو اس کا انکار کر دے، اس کو جو ہے اگنور کر دے، اور جو نیکیاں ہو سکتی ہیں نیکیاں پر نیکیاں کرتا جائے، اور یہ سمجھ لے کہ چاہے نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام، یہ سمجھ لے انسان کہ شاید میری موت ابھی اسی نیکی یا برائی کے بعد آ سکتی ہے، چنانچہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، اس برائی کو میں چھوڑ دوں اور اس نیکی کو میں اپنا لوں تاکہ میری زندگی کا خاتمہ اچھا ہو۔ اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو بھائیو، ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں بہت ساری عبادتیں کر رہا ہوں، بہت ساری نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، یہ سوچ کر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری موت بھی اچھی آئے گی، یہ نہ سمجھے آدمی، اس خوش فہمی میں نہ رہے، اور یہ سمجھ کر زندگی منمانی طریقے سے اگر گزارنا چاہے آدمی کہ چلو کچھ گناہ بھی میں کر لیتا ہوں، کیا ہوا بعد میں توبہ کر لیتا ہوں، یہ سوچ کر اگر آدمی کرتا ہے تو اس حدیث کے مطابق یہ آدمی وہی ہے جس کا خاتمہ برائی پر ہوگا۔ برائی کرنے لگ گیا، چلو بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، لیکن توبہ کرنے سے پہلے اسی برائی پر اس کی موت آ گئی تو کیا؟ یہی تو بری موت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیار رہیں کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی موقع پر آ سکتی ہے، اور میں جو کر رہا ہوں یہ کام، اس کام کے بعد میری موت آ سکتی ہے، چنانچہ میں اپنے اس کام کو اچھے طریقے سے ادا کروں تاکہ میری موت اچھے کام پر آئے، میرا خاتمہ اچھے سے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس میری عزت ہو، میرا مقام اونچا ہو۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کا ایک ایک پل بھی، ایک ایک سیکنڈ بھی ہم اچھے کام کرتے ہوئے گزاریں تاکہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ ہمارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ دار و مدار ہمارا جو خاتمہ جس پر ہوتا ہے اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہم اچھائی پر ہماری موت ہو رہی ہے یا پھر برائی پر ہماری موت ہو رہی ہے، اس کا جو ہے ہمیں زندگی بھر خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حسن خاتمہ اپنانے کے لیے، اچھی موت اپنانے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا اس کے لیے کچھ کام ہیں؟ کیا اس کے لیے کچھ عبادات ہیں؟ کیا اس کے لیے کچھ اچھے کام ہیں جس کے اپنانے سے ہمیں اچھی موت نصیب ہوتی ہے؟ ہاں یقیناً شریعت نے ہمیں بہت سارے کام بتلائے ہیں، بہت ساری عبادتیں اور بہت سارے ایسے نیک کام بتلائے ہیں جس کے اپنانے سے یقیناً ہمیں اچھی زندگی اور اچھی موت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے اگر ہمیں اچھی موت اپنانی ہے تو زندگی بھر نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان پختہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے عقائد اچھے ہونے ضروری ہیں، ہمارے عقیدے میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ہمارے عقیدے میں کفریہ کاموں کی ملاوٹ نہ ہو، ہمارے عقیدے میں بدعات کی ملاوٹ نہ ہو، ہمارے عقیدے میں ہمارے دین کے خلاف ہونے والے جو بھی غلط کام ہیں، چاہے اس کا تعلق شرک سے ہو، بدعات سے ہو یا پھر رسم و رواج سے ہو، ان ساری چیزوں سے ہمارا عقیدہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ جب ہمارا عقیدہ ان سارے کاموں سے پاک صاف ہو جائے گا تو یقیناً ایسے انسان کو اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ آج کیا ہے، مسلمان لوگ بہت ساری عبادتیں بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرکیہ کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں، بدعات کے کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جو اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ میں قرآن کا پابند انسان ہوں، لیکن جا کر گھروں میں چیک کر لیجئے آپ، اتنے قسم کے نئے قسم کے بدعات ان کے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بدعتی لوگوں کے گھروں میں بھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ کیا کیا بدعتیاں آ گئی، فاتحہ خوانی کی بھی بدعت آ گئی، اور رجب کے کنڈوں کی بدعت آ گئی، فلاں بدعت، یہ شرکیہ کام، یہ غلط عقیدہ، مختلف قسم کی جو ہے بہت ساری بیہودہ چیزیں جو ہے ہمارے عقیدوں میں آ گئی ہیں۔ اگر ہماری موت کو اچھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو پاک صاف کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یقیناً ایسے آدمی کو اچھی موت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ،
کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو آدمی اس طرح کا اپنا عقیدہ مضبوط کرتا ہے، نہ صرف زبان سے گواہی دیتا ہے بلکہ عملی طور پر بھی وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اور عملی طور پر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، عملی طور پر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول تسلیم کرتے ہوئے آپ کی اتباع کرتا ہے، یقیناً ایسے آدمی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو، چاہے اس کے اعمال میں غلط کام کچھ بھی ہو، اگر وہ توحید اس کے پاس ہے، شرک سے وہ اس کی زندگی پاک ہے، تو اللہ رب العالمین یقیناً ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ہاں اگر اس کے پاس کچھ گناہ ہیں، اس نے کچھ گناہ کیے تھے دنیا کے اندر، چاہے وہ بڑے گناہ ہوں چھوٹے گناہ ہوں، لیکن اس کی زندگی میں شرک نہ تھا، تو ایسے گناہوں کے بدلے میں یا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مدت کے لیے سزا دے گا، یا پھر اپنی رحمت سے مغفرت سے جو ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب کرے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو آدمی شرک سے پاک ہے، اپنی توحید کو اپنی زندگی سے جب مضبوط کر رہا، اپنی زندگی میں مضبوط کر رہا ہے، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور ایسے آدمی کی یقیناً موت بھی اچھی آئے گی، حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پاک صاف رکھیں اپنے عقیدے کو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعات کی ملاوٹ نہ ہو، یقیناً اچھی موت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے کہ جب کبھی ہمیں موقع ملے، جب کبھی ہمیں فری وقت ملے، فری ٹائم ملے، اپنی زبان سے اذکار کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد کریں۔ کتنے اذکار، کتنی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان دعاؤں کی پابندی کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کوئی آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی پر اس کی موت آ گئی، سبحان اللہ، اس کی موت اچھی موت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی پر اس کی موت آ گئی تو اس کی موت اچھی موت ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک، بلکہ رات کو سونے تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اذکار سکھائے ہیں۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر اپنی نیند سے وہ بیدار ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے صبح سے لے کر رات میں سونے تک ہر کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار سکھائی ہیں، دعائیں سکھائی ہیں۔ انسان جو آخری جو کام کرتا ہے سونے سے پہلے، وہ جو ہے دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، سبحان اللہ۔ جو آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اگر اس پر اس کی موت آ گئی تو اچھی موت ہے۔ اس لیے کوئی بھی وقت ضائع جانے نہ دیں، ہم اس خالی وقت میں اللہ کو یاد کریں، اپنی زبان پر دعائیں ہوں، اپنی زبان پر اللہ کا نام ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی موت، کتنی پیاری موت ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کی زبان پر جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اور اس پر اسی کی موت آ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعاؤں کو اگنور نہ کریں، غفلت میں نہ پڑیں ہم کہ کیا دعائیں پڑھنا ہے، کیا اس کا اہتمام کرنا ہے، کوئی دعا پڑھ لی کوئی دعا چھوڑ دیے، ایسا نہ ہو، بلکہ جس وقت جو دعائیں کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خالی اوقات میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ کتنے اذکار ہیں، مغفرت کے لیے بھی اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اگر فری وقت ہے سبحان اللہ ہی کہہ دیں، الحمدللہ ہی کہہ دیں، اللہ اکبر ہی کہہ دیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ دیں۔ کچھ بھی اللہ رب العالمین کی یاد سے اپنی زبان کو بھگوئیں، یقیناً اس پر اگر اس کی موت آ گئی تو حسن خاتمہ ہے، اچھی موت ہے، اور ایسا انسان خوش نصیب انسان۔
اور تیسرا ایک کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان کی زندگی میں تقوی آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، وہ انسان ہر قسم کے گناہ سے بچ کر رہنے کی کوشش کرے گا۔ ایک گناہ اس کے سامنے آئے گا، وہ گناہ کرنے کی کوشش کرے گا تو فوراً اس کو اپنے رب کا ڈر یاد آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے پکڑ لے گا، لوگ گرچہ نہ دیکھ رہے ہوں، تنہائی میں ایک گناہ کر رہا ہوں، لیکن یہ تنہائی میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی گرفت مجھے کل قیامت کے دن میری گرفت ہوگی۔ آدمی کے اندر جب یہ احساس آئے گا تو وہ گناہ کو جو ہے چھوڑ دے گا۔ اور یہ احساس کس کے اندر آئے گا؟ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ انسان جس کے اندر تقوی ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں جس طرح سے ڈرنا ہے اس طرح سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ پوری زندگی اللہ رب العالمین سے جس طرح سے ڈرتے ہوئے، ہر قسم کے حرام کام گناہ سے بچتے ہوئے زندگی جیسے گزارنا ہے اللہ سے ڈر کر ویسے گزاریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے تمہاری موت آئے، اس بات کی کوشش کرو، یہ کوشش کرو اور یہی تمہارا نتیجہ ہو۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور تمہاری موت اسلام پر آئے، اس کا کیا مطلب؟ بتایا کہ جب تمہیں اچھی صحت مل رہی ہے، جب تم اچھی حالت میں ہو، تمہیں بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تم اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہو تو تم اپنی اسلام کی حفاظت اس عمر میں کرو۔ اس حالت میں تم اپنے اسلام کی حفاظت کرو گے تو یقیناً تمہاری موت بھی اسلام پر آئے گی۔ اگر تم صحت میں، عافیت میں، اچھی حالت میں ہو، اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، من مانی طور پر زندگی گزار رہے ہو تو تمہاری موت بھی اسلام پر نہیں آئے گی۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے عافیت دی ہے، کوئی بڑی پریشانی ایسی نہیں ہے کہ جو ہے ہم جو بالکل جو ہے مجبور ہو چکے ہیں کہ کوئی گناہ کا کام کریں، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی غلط کام کریں، ایسا کچھ نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ وہ تو مجبوری کس حالت میں؟ انسان کی جان جا رہی ہے، اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی کلمہ اس کی زبان سے نکالنے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر کفریہ کلمات نکالنا پڑ رہا ہے زبان سے، دل سے نہیں، تو آپ ایسے وقت میں کچھ کر سکتے ہو، کفریہ کلمات کہہ کر اپنی زبان سے آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہو، لیکن دل سے آپ کا جو ہے دل سے جو ہے آپ جو ہے توحید پر جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری حالت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کیا حالت دی ہے، کیا ہمارے سامنے پریشانی ہے؟ اچھی صحت ہے، اچھی عافیت ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو موت کیسے اچھی آئے گی؟ تو میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کریں، توحید پر مضبوط ہوں، سنتوں کی اتباع کریں، بدعات سے بچیں، محرمات سے بچیں، خرافات سے بچیں، تبھی چل کر ہماری زندگی میں اگر جو ہے ہماری زندگی کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوگا۔ یہ بات ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، اچھی موت نصیب ہونے کے لیے کام ہمیں جو کرنا ہے وہ بھی یہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سچا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زبان بھی سچی ہو، ہمارا کردار بھی سچا ہو۔ انسان ایک اپنے ایمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، لیکن عملاً اس کی زبان سچی نہیں ہے، وہ اپنی زبان کا سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، اس کا کردار سچا نہیں، جھوٹا ہے، لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو اس کا کردار غلط ہے، جھوٹا ہے، تو ایسے آدمی کو اچھی نصیب نہیں ہوگی، موت نصیب نہیں ہوگی۔ اچھی موت نصیب ہونا ہے تو اپنے ایمان کی سچائی کے ساتھ ساتھ اپنے زبان و کردار کی سچائی کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایمان قبول کیا، دیہاتی آدمی تھا، ایک بدوی آدمی تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
مال غنیمت کا کچھ مال آیا تو اس کو دے کر بھیجا، لوگوں کو دے کر بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو دے دو۔ جب اس آدمی کو وہ مال غنیمت، وہ جو مال تھا وہ ملا، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ کیا ہے، کیوں لا کر مجھے دے رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے مال غنیمت میں سے ایک حصہ دیا۔ وہ آدمی مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے، یہ کیا دیے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت کا مال ہے جو میں تمہیں دیا ہوں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی یہ دنیا کی اس حقیر چیز کے لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے کس چیز کے لیے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تیر تھی، اس تیر کو اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیر آ کر میرے حلق میں لگے، اسلام کی راہ میں میری موت ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جاؤں، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان کے سچے ہو کہ تم نے اسی لیے اسلام قبول کیا ہے تو پھر اللہ بھی اپنا وعدہ سچ کرے گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں نصیب کرے گا۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، کچھ دیر کے بعد ایک آدمی کی لاش ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ وہی آدمی ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں یہ وہی آدمی ہے، اس کے حلق پر تیر تھی، جنگ میں گیا تھا وہ، اس کے حلق میں تیر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنی زبان کا سچا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کے لیے اسلام قبول کیا ہے، دنیا کی کسی غرض و غایت کے لیے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا، اسے تیر یہیں پر لگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیو زبان کی سچائی بہت ضروری ہے، زبان کے اعتبار سے بھی ہمیں سچا بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں، اپنی زبان سے کسی اور قسم کی بات ہماری زبان سے نہ نکلے، بلکہ جو بھی بات نکلے سچی بات نکلے۔ زبان کے اعتبار سے ہمیں سچا ہونا چاہیے، ہماری زبان صاف ستھری ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنے کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور اچھی موت نصیب ہونے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ کیا مطلب موت کو کثرت سے یاد کرنے کا؟ موت آئے گی موت آئے گی آدمی 10 مرتبہ بول کے پھر بھول جائے اور پھر غلط کام کرنے لگ جائے، کیا موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، آدمی اس کے لیے تیاری کرے۔ تیاری کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں اس کے لیے تیار رہوں، میں پاک صاف رہوں، اپنے آپ کو میں پاک صاف کر لوں، اور کسی بھی وقت موت آئے میں مرنے کے لیے تیار رہوں۔ آدمی اس کے لیے تیار رہے، موت کو آدمی یاد کرے، اس کے لیے آدمی کیا کرے؟ اس کے لیے آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جائے۔ آدمی قبروں کو جب دیکھے گا تو اس کے دل میں ڈر آئے گا، موت کی تیاری کی اس کے دل میں فکر آئے گی، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ موت کی جو ہے یاد کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے اگر آپ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اگر آپ شام کر رہے ہیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور آپ صبح کا انتظار نہ کریں، شام ہو گئی آپ سو گئے، یہ مت سمجھیے کہ کل فجر کی نماز میں آپ اٹھیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں آپ نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ لوگ آپ کا جنازہ جو ہے لوگ جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صبح کیے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ اگر آپ نے صبح کی ہے تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ آپ مغرب تک زندہ رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے کاندھوں پر آپ کا جنازہ اٹھائیں گے مغرب تک۔ اس بات کا آدمی کو جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں کہ آج 70 سال کا آدمی وہ بھی مرتا ہے تو 25 سال کا نوجوان بھی مر سکتا ہے، یا 30 سال کا نوجوان بھی مر سکتا ہے۔ موت کے لیے کوئی بھی بہانہ چاہیے، لیکن عمر کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو کر بھی انتقال، اگر آدمی کو کچھ بھی نہ ہو، اچھی بھی حالت میں ہو، لیکن اس کی موت کا وقت اگر لکھا ہوا ہے تو وہ عمر میں اس کو موت آ جائے گی۔ آدمی انتظار نہ کرے بلکہ تیار رہے، بلکہ اس کے لیے تیاری کرے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آپ دنیا میں اجنبی بن کر زندگی گزاریے، ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریے، اس دنیا سے زیادہ مطلب مت رکھیے کہ اس دنیا میں مجھے کمانا ہے، جمانا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، سٹیٹس تیار کرنا ہے۔ آپ یہ سوچ کر اگر زندگی گزاریں گے تو موت کی تیاری نہیں ہوگی۔ دنیا سے اجنبی بن کر زندگی گزاریے کہ مجھے اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے،
زندگی گزارنے کے لیے، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے انسان یقیناً کوشش کرے، لیکن اسی میں ڈوب کر آدمی نہ رہے، بلکہ اجنبی بن کر اپنی موت کی تیاری کرتے ہوئے آدمی زندگی گزارے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو، لذتوں کو، آپ کی خوشیوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بڑی خوشی سے، بڑی محنت کر کے ایک گھر بنایا، بہت محنت کیا، پیسہ جمایا اور اس کے بعد ایک گھر بنایا، پورا گھر تیار ہو گیا، بس اوپننگ کا کام ہے۔ جس دن اپنے گھر والوں کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ وہ گھر میں جانا چاہتا ہے، گھر کی اوپننگ کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ لذت کو ختم کرنے والی موت ہے، خوشیوں کو ختم کرنے والی موت ہے۔ انسان کتنی محنت کرتا ہے، اس کتنی خواہش اور کتنی خوشی ہوگی کہ اپنا ایک آدمی گھر بنا لیا بڑی دنوں کے بعد، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں داخل ہو رہا ہے، بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ایسے عین موقع پر اس کی اگر موت ہو جائے تو یہ کیسا موقع ہے؟ خوشی کو ختم کرنے والا۔ شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر خاندان کے سارے افراد خوش رہتے ہیں، بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اچانک گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اچانک گھر میں دلہے کی موت آ گئی، یا دلہن کی موت آ گئی، یا کسی کے باپ کی موت آ گئی، یا کسی کی ماں کی موت آ گئی، تو ساری خوشی غم میں بدل جاتی ہے۔ ساری خوشی انسان کی جو ہے پورا غم، اور لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یہ جو موت ہے اس کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو یقیناً موت کے لیے تیاری کریں گے۔ اگر موت کو بھول جائیں گے کہ موت نام کی کوئی چیز ہے، اگر ہمارے ذہن سے بات نکل جائے گی تو یقیناً میرے بھائیوں ہم تیاری بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کثرت سے موت کو یاد کریں۔ جنازہ کہیں ہے، جنازے میں شرکت کریں، قبرستان کو تب تک جائیں تاکہ موت کو یاد کرتے رہیں۔ موت کی یاد تازہ رہنا چاہیے، موت کی یاد زندہ رہنا چاہیے ہماری ذہن و دماغ میں، ورنہ اگر ہم موت کو بھول جائیں تو پھر موت کے لیے تیاری نہیں کریں گے۔ ایک اور کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم استقامت پر رہیں، دین پر مضبوطی سے رہیں۔ آج کچھ کر لیے، کل نہیں کیے، آج ایک نماز پڑھ لیے، 2 نمازیں چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین پر اگر ہم ہیں تو مضبوطی کے ساتھ رہیں۔ جو انسان مضبوطی کے ساتھ رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ اپنی اس دین پر مضبوطی سے رہتے ہیں، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ۔ مفسرین نے کہا کہ یہ جو آیت ہے انسان کی جب موت کا وقت ہوتا ہے اس موقع سے متعلق ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ایسے انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر وہ اپنی زندگی میں مضبوطی سے رہتا ہے، تو اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، آپ مت ڈرو، آپ مت ڈرو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنہ التی کنتم وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور آپ کو اس جنت کی خوشخبری ہے آپ کے لیے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آپ شاید ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ مت گھبرائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرشتے اس کو تسلی دیں گے اس نیک انسان کو، اور کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ آپ جو کچھ بھی چاہیں گے اور جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کو سب دے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ تمہارے رب کی جانب سے غفور اور رحیم کی طرف سے میزبانی ہوگی، تمہارا جو ہے آپ مہمان بن کر جائیں گے جنت کو، یہ تسلی دیں گے فرشتے۔ یہ کس آدمی کے لیے؟ یہ کس آدمی سے کہے جائیں گے موت کے وقت؟ کہا کہ یہ موت کے وقت اس آدمی سے کہا جائے گا جو اپنے ایمان پر مضبوطی سے زندگی گزارتا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اپنے ایمان اور عمل پر ہم استقامت کے ساتھ رہیں، مضبوطی سے رہیں، علم سکھائیں لوگوں کو، دین بتائیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور ایک اہم کام ہم جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم توبہ کرتے رہیں، جب بھی موقع ملے اللہ سے معافی مانگتے رہیں،
اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ آدمی وقت اور گناہ کا تذکرہ کر کے اپنی زبان سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، یعنی شرمندگی کے ساتھ شرمندہ ہو کر جو ہے آدمی اپنی گناہ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے سامنے کیوں شرمندگی کے ساتھ ہم تذکرہ نہ کریں، بلکہ غفور الرحیم تو وہی ہے، معاف کرنے والا تو وہی ہے، اس کے سامنے تذکرہ کریں کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تو مجھے بخش دے، میں آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ آدمی شرمندہ ہو کر اپنے گناہ کا تذکرہ کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور جب کبھی موقع ملے آدمی توبہ کرتا رہے۔ آدمی کو گویا توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ جب کبھی میری موت آئے گی تو پاکی صفائی پر میری موت آ جائے۔ اور اللہ نے کہا قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے وہ لوگو، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے بہت سارے گناہ کر دیے ہیں، اللہ مجھے شاید معاف نہیں کرے گا، آپ یہ مت سوچو۔ آپ اللہ کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے شرمندگی کا احساس بتاؤ کہ اے اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے اس گناہ پر، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ میرے بھائیو، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، ایک منٹ کا بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں اگلے منٹ تک زندہ رہوں گا۔ آدمی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام تک وہ زندہ رہے گا، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اتنا انسان مختصر وقت کے لیے آیا ہے اور کسی بھی وقت یہاں سے جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین یقیناً میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین میں جو کچھ بھی دنیا میں نیک کام کر رہا ہوں یقیناً مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ کے تعلق سے اچھا خیال رکھیں، اچھا اور حسن ظن رکھیں کہ یقیناً مجھے اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے تعلق سے یہ خیال نہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین شاید میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، شاید مجھے جہنم بھیج دے گا، یہ ہم نہ رکھیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، ایک طرف اچھا خیال بھی ہونا چاہیے کہ اللہ یقیناً میرے اچھے کاموں کا جو بدلہ دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ ان گناہوں کا بدلہ کہیں اللہ رب العالمین مجھے عذاب کی شکل میں نہ دے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے، دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس، ایک نوجوان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جو موت کی کشمکش میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، آپ اپنے اندر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں اس وقت اللہ سے امید کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اچھا بدلہ دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے گناہوں کا بھی ڈر ہے کہ کہیں مجھے اس کی سزا نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، جس مومن کے دل میں اس موقع پر موت کے وقت میں یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کیا؟ اپنے نیک کاموں کے بدلے کی امید اور اپنے گناہوں کے تعلق سے ڈر بھی کہ کہیں عذاب نہ ملے، یہ دونوں چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی تو فرمایا الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، تو اللہ رب العالمین یقیناً ایسے آدمی کو جس چیز کی وہ امید کر رہا ہے یعنی جنت کی وہ بھی دے گا، اور جس چیز کے تعلق سے وہ ڈر رہا ہے یعنی جہنم، اس سے بھی بچا لے گا۔ تو چنانچہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا خیال رکھیں، یقیناً اللہ رب العالمین اچھا بدلہ دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں میرے گناہوں کا مجھے عذاب نہ دیا جائے، اس بات کا بھی ڈر۔ یہ دونوں چیزیں جس مومن کے اندر ہوں گی یقیناً اللہ رب العالمین اس کو کامیاب کرے گا، اور ایسے ہی لوگوں کو اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔
میرے بھائیو، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اچھی موت نصیب ہو۔ اور موت کے جو علامتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر پیش کی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں موت کی کثرت سے فکر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اچھی موت نصیب ہونے کے لیے جو بھی اعمال ہیں اللہ ان اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں کثرت سے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو، اللہ ہماری موت بھی اچھی نصیب ہو، اللہ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین اس دنیا میں جب تک ہم ہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔